اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو راستے کے استعمال کے طور پر 40 دینار آپ کی گٹری میں سی دیے۔ چلتے وقت اپنے لخت جگر کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا وہاں کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش کیوں نہ آ جائیں، سچ کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راست گوئی ظاہری باتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند فرزند نے عرض کیا کہ اے والدہ، میں صدیق دل سے عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ ہی عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ بغداد جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اثناء سفر میں ہمدان سے کچھ آگے جا کر آگے پہنچے تو وہاں ڈاکوؤں کے ایک جھنڈ نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلہ کا سب سامان لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک طرف چھپ کر چپ چاپ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا کہ کیوں میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا ڈاکو آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ کی غریبانہ حالت کو دیکھ کر دوسرے ڈاکوؤں کو بھی آپ کی بات پہ یقین نہ آیا اور وہ ہنسی اڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ہوتے ہوتے یہ بات ڈاکوؤں کے سردار تک بھی پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ لڑکے سچ سچ بتا کہ تیرے پاس کیا ہے۔ آپ نے بلا خوف اس بات کا جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے 2 ساتھیوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اچھا کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میری بغل کے نیچے گٹری میں سیے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گٹری ادھار کر دیکھی، ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا تو اس نے حیرانگی کے عالم میں حضرت سے پوچھا کہ لڑکے تمہیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں اور مسافروں کا سامان لوٹتے ہیں، پھر بھی تم نے ان دیناروں کا بید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا، حالانکہ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا۔ حضرت کی یہ الفاظ سن کر احمد پر بے حد اثر ہوا اور وہ اسی وقت اس پر رخ طاری ہو گئی۔ ندامت کے آنسوؤں نے اس کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالا اور اس نے آہ بھر کر کہا کہ اے بچے، تم پر خدا کی ہزاروں رحمتیں ہو کہ تم نے اپنی ماں کا عہد کا خیال رکھا، لیکن حیف ہے مجھ پر کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑتے ہوئے گزار دی۔ ارے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی ہے، اب میں رہتی زندگی تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں میں گر پڑا اور راہزنی کے پیشے سے تائب ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب یک زبان پکار اٹھے کہ اے سردار، ہم بھی اتنے برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں۔ تو راہزنی بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیش رو ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے اور ماں ہی ایک بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے۔